پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں ہے، جو بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے گھر سے ایک غیر مرد کے ساتھ کب اور کیوں بھاگتی ہے، اور جب وہ بھاگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، یعنی کہ گھر سے بھاگنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ جان کر آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بغداد شہر میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی ایک ویاپاری یعنی بزنس مین کے ساتھ طے کر دی۔ لڑکی اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، مگر لڑکی کے باپ نے شادی سے پہلے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، ہم دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نے سوچ سمجھ کر تمہارا یہ رشتہ طے کیا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی اور لڑکا ہے تو بس ہماری خاطر تم اس لڑکے کو اپنے دل سے نکال دو اور ہمارے فیصلے پر راضی رہ کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ یہ سن کر لڑکی نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ ابا جان، میرے دل میں کوئی اور لڑکا نہیں ہے اور میں آپ کے اس فیصلے سے پوری طرح سے راضی ہوں، مگر دل ہی دل میں اس لڑکی نے کچھ اور ہی منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ دوستو، اس کے بعد کچھ وقت گزرا اور ایک دن اس لڑکی کی شادی اس ویاپاری سے ہو گئی۔ شادی کے بعد ویاپاری اپنی بیوی کو اپنے شہر لے گیا۔ شروع کے کچھ دنوں تک تو اس لڑکی نے اس ویاپاری کے ساتھ خوش رہنے کا دکھاوا کیا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے اس بات کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ کبھی نہ کبھی تو اس کا جو عاشق ہے وہ اس کو لینے کے لیے یہاں پر ضرور آئے گا۔ اس طرح سے اس لڑکی نے اپنے عاشق کے انتظار میں کئی سال گزار دیے، مگر اس کا وہ عاشق نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی مایوس ہو گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید اب وہ نہیں آنے والا ہے، مگر ایک دن اچانک اس کے دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ ویاپاری اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس لڑکی نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک نقاب پوش شخص کھڑا ہے، اور لڑکی کو دیکھتے ہی اس نقاب پوش آدمی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو یہ دیکھ کر اس لڑکی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس کا انتظار کئی سالوں سے یہ لڑکی کر رہی تھی۔ یہ اس کا عاشق تھا اور اسی لڑکے کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نقاب پوش آدمی نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر آنے کو کہا۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، آج میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کروں گی، یعنی کہ آج میں اپنے شوہر سے طلاق کی مانگ کروں گی۔ اگر وہ مجھ کو طلاق دے دے گا تو پھر میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ یہ سن کر اس شخص نے اس کی بات مان لی اور پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جب شام کو وہ ویاپاری اپنے گھر آیا تو اس لڑکی نے یہ بات بتائی کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اور اس کو اس کی منزل مل چکی ہے اور اب اس کو طلاق چاہیے، یعنی کہ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب تم مجھے طلاق دے دو تاکہ میں اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کر سکوں۔
یہ سن کر اس کا شوہر کہنے لگا کہ میں تمہیں ہرگز طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے تمہارے بوڑھے ماں باپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر لڑکی خاموش ہو گئی، مگر وہ دل ہی دل میں ایک خطرناک منصوبہ بنا چکی تھی۔ پھر اس نے اپنے عاشق کو ایک پیغام بھیجا کہ فلاں دن تم مجھے یہاں سے لے جانا، میں تمہارا فلاں جگہ پر انتظار کروں گی۔ اس کے بعد ویاپاری جیسے ہی گھر سے باہر گیا تو لڑکی نے گھر میں رکھا نکاح نامہ تلاش کیا اور پھر اسے جلا دیا۔ پھر وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ میں گھر سے بھاگ گئی۔ لڑکی کے شوہر کو جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ بھاگ چکی ہے تو اس نے اپنے آدمیوں کو پورے شہر میں جگہ جگہ پر پھیلا دیا اور اس نے کہا کہ لڑکی اور لڑکے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد میں لڑکا اور لڑکی دونوں مل گئے۔ پھر ویاپاری اپنی بیوی اور اس کے عاشق کو عدالت میں لے گیا اور قاضی کے سامنے دونوں کو پیش کر دیا اور قاضی صاحب سے کہا کہ یہ شخص میری گھر کی عزت کو بھگا کر لے جا رہا تھا، ہم نے ان دونوں کو پکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی قاضی کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، قاضی صاحب یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، میرا شوہر تو یہی ہے جس کے ساتھ میں مجھے پکڑا گیا ہے۔ پھر وہ آدمی بھی جھوٹے الزام کے ساتھ کہنے لگا کہ ہاں یہ میری بیوی ہے اور ہم اس شخص کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، کیا واقعی میں تم اس ویاپاری کو نہیں جانتی ہو اور کیا تم اس کو پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ تو یہ سن کر لڑکی جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگی کہ قاضی صاحب مجھے اللہ کی قسم ہے، میں اس ویاپاری کو نہیں جانتی ہوں اور نہ ہی اس سے میں پہلے کبھی ملی ہوں۔ پھر قاضی صاحب نے اس ویاپاری سے کہا کہ کیا تمہارے پاس نکاح نامہ موجود ہے؟ تو ویاپاری کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ لاؤ اور نکاح نامہ پیش کرو۔ دوستو نکاح نامہ تو اس لڑکی نے پہلے ہی جلا دیا تھا، اس لیے اس کو یہ نکاح نامہ نہیں ملا۔ پھر وہ شخص گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ قاضی صاحب لگتا ہے نکاح نامے کو میری اس بیوی نے کہیں چھپا دیا ہے، اس لیے وہ مجھے نہیں مل رہا ہے، مگر میں سچ کہتا ہوں یہ لڑکی میری ہی بیوی ہے۔ دوستو اتنا سننے کے بعد قاضی صاحب نے ویاپاری سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو، اب تھوڑی ہی دیر میں سچ اور جھوٹ کا پردہ فاش ہو جائے گا، اب تھوڑی ہی دیر میں سچ اور جھوٹ جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ پھر قاضی صاحب نے اس ویاپاری کو ساتھ لیا اور اس لڑکی اور اس عاشق کو بھی ساتھ میں لیا اور ویاپاری کے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر جا کر قاضی صاحب نے ویاپاری سے کہا، کیا تمہارے گھر میں کوئی کتا ہے؟ یعنی کہ کیا تم نے تمہارے گھر میں کوئی کتا پال رکھا ہے؟ تو ویاپاری نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں ایک کتا موجود ہے۔ پھر قاضی صاحب کے سامنے اس کتے کو لایا گیا۔ قاضی صاحب نے اس ویاپاری کے گھر کے سامنے سے 10 اجنبی عورتوں کو گزارا۔ کتا ہر ایک عورت کو دیکھ کر بھونکنے لگا، یعنی کہ جیسے ہی اس دروازے سے کوئی اجنبی عورت گزرتی تو کتا اسے دیکھ کر بھونکنے لگتا، مگر جیسے ہی ویاپاری کی بیوی گھر کے دروازے سے گزری تو
اس کتے نے بھونکنا بند کر دیا، یعنی کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اور یہ دیکھ کر قاضی صاحب نے کہا کہ اے عورت، بس اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ تم اس گھر میں اس ویپاری کے ساتھ رہ چکی ہو، تبھی تم اس گھر کے کتے کے سامنے اجنبی نہیں ہو۔ پھر قاضی صاحب نے اس عورت کو ویپاری کے حوالے کیا اور اس کے عاشق کو گرفتار کر لیا گیا۔ مگر اس کے دوسرے دن ویپاری نے ایک عجیب ہی فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر دے دیا کہ اب مجھ کو تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ اب اگر میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا تو تم میری غیر موجودگی میں کبھی بھی اور کسی بھی وقت میرے گھر سے بھاگ سکتی ہو، اس لیے اب میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں۔ طلاق کے بعد میں وہ عورت اپنے اس عاشق کے پاس چلی گئی۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اب اس عورت نے اور اس کے عاشق نے شادی کر لی، لیکن وہ لڑکی اپنے عاشق کو پہلے جیسا سمجھ رہی تھی، ویسا نہیں نکلا۔ اس کا عاشق تو ایک بیکار شخص تھا۔ وہ ہر روز شراب کے نشے میں دھت رہتا اور اپنے کئی شرابی دوستوں کو اپنے گھر لے آتا۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہتا کہ وہ اس کے دوستوں کے سامنے ناچ گانا کرے۔ پھر وہ عورت اس کے دوستوں کی بری نیت کو بھانپ کر اس گھر سے بھاگ گئی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی۔ مگر ماں باپ نے یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے واپس اسے نکال دیا کہ اس نے ان کو جیتے جی پہلے ہی مار ڈالا ہے۔ آخر میں وہ تھک ہار کر اور پریشان ہو کر واپس اپنے ویپاری شوہر کے پاس آ گئی اور اس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب وہ اس کو معاف کر دے اور اب اس کے ساتھ میں وہ دوبارہ نکاح کر لے۔ پھر ویپاری نے دیکھا کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اس لیے اس نے پھر سے اس کے ساتھ میں دوبارہ نکاح کر لیا۔ اس لیے دوستو، سچ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شادی کی قدر نہ کرے، یعنی جس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے اور اس کی قدر وہ نہ کرے اور وہ اپنے نفس کی پیروی نہ کرے، تو پھر ایسے انسان کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ ایک دم آسان ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے اور انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور انسان جس کو سزا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بالکل اچھا اور ٹھیک ہوتا ہے۔ بس وقت دینا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سا وقت اچھا تھا اور کون سا وقت برا ہے۔